بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انٹرنیشنل لاز کے حوالے سے ہم جو کانفلکٹ اس وقت ہے چائنیز اور انڈینز کا، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ بھارتی فوج کی جانب سے چینی حدود میں دراندازی کا بھرپور جواب دیتے ہوئے چینی افواج لائن آف ایکچول کنٹرول کے قریب پہنچ گئی۔ بھارتی فوج چاروں محاذوں پر پسپا ہو گئی ہے۔ مشرقی لداخ کے علاقے پیانگونگ لیک اور گالوان وادی میں بھارتی اہلکاروں کی چینی فوج سے جھڑپیں۔ اس دوران سرحدی خلاف ورزی پر چین کی جانب سے بھارتی فوجیوں کو حراست میں بھی لے لیا گیا اور بعد میں ان کو چھوڑ دیا گیا۔ دوستو، سرحد پر چینی افواج کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ چین نے مزید 5000 فوجی علاقے میں بھیج دیے ہیں۔ چینی فوج زمین دوز بینکر بھی بنا رہی ہے۔ وادی گالوان کے اطراف میں چینی فوج کے 800 خیمے بھی نظر آ رہے ہیں۔ چین کے سخت جواب پر بھارت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش۔ بھارتی فوج بینر اٹھائے التجائیں کرنے لگ گئے۔ آپ اس وقت بھارتی حدود میں موجود ہیں، برائے کرم آپ معاہدے کی پیروی کرتے ہوئے مہربانی کر کے واپس چلے جائیں۔ دوسری جانب چین نے کہا کہ بھارت نے سکم اور لداخ میں لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کی۔ بھارت نے متنازع علاقہ کا سٹیٹس یک طرفہ طور پر تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ بھارت وادی گالوان کے قریب دفاع سے متعلق غیر قانونی تعمیرات کر رہا ہے۔ چین کے جواب پر بھارت حواس باختہ ہو گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ وہ لائن آف ایکچول کنٹرول کا سٹیٹس تبدیل کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ چینی فوج نے بھارتی فوج پر دباؤ بڑھانے کے لیے تسمندی دریا پر گشت کرنے کے لیے اضافی کشتیاں بھی لے آیا ہے، جبکہ بھارتی فوج بھی دریا پر گشت کرنے کے لیے کشتیاں استعمال کر رہی ہے۔ دریں اثنا بھارتی پرائم منسٹر، ان کے قومی سلامتی کے مشیر اور ان کی چیف آف ڈیفنس اسٹاف، تینوں مسلح افواج کے سربراہان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ دوستو، یہ اس وقت صورتحال ہے جو کہ ہمیں دکھائی دے رہی ہے اس وقت لداخ کے علاقے میں۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحدی کشیدگی نے ایک بار پھر سر اٹھا لیا ہے۔ اس تناؤ کو 1999 میں جو انڈیا کی پاکستان کے ساتھ کارگل میں ہونے والی جنگ کے بعد سب سے بڑی جو ہے وہ کشیدگی قرار دیا جا سکتا ہے۔ قبل اس کے 2017 میں انڈیا اور چین کی افواج ڈوکلام کے مقام پر آمنے سامنے آئی تھیں، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مرکز کے زیر انتظام علاقے لداخ سمیت انڈیا اور چین کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول LAC کے مختلف مقامات پر دونوں جانب سے افواج کی موجودگی میں اضافہ دیکھا جا چکا ہے۔ دیکھیں، انڈیا نے خود اس کی یہ جو جموں کشمیر کی ٹیریٹری تھی، لداخ کی تھی، یہ ایک اسپیشل ٹیریٹری تھی، اس کا اسپیشل سٹیٹس چینج کر دیا انہوں نے۔ سرحدی تنازع اس قدر کشیدہ ہے کہ اس کی انڈین گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی تفصیلات بھی نہیں جو ہے وہ سامنے لا رہی۔ دوستو، ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ نیپال کے ساتھ بھی پنگے بازی کر رہا ہے اور بھوٹان، بنگلہ دیش، پاکستان کے ساتھ ہے ہی ہے، یعنی کہ یہ ایک ایسا شرارتی
ملک بن چکا ہے جو کسی کو بھی چین سے جو ہے نہیں رہنے دے رہا اپنے اپنے ممالک میں۔ ہمارے ہاں بھی جو لائن آف کنٹرول پر دیکھ لیں اس نے کس طرح کی حرکتیں کرتا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے۔ مغربی سیکٹر کی گلوان وادی میں انڈیا کے ذریعے یک طرفہ اور غیر قانونی تعمیرات کے ذریعے موجودہ صورتحال کو بدلنے کی کوشش کے بعد پیپلز لبریشن آرمی نے اپنا کنٹرول سخت کر دیا۔ مشرقی لداخ میں پینگونگ سو جھیل کے نزدیک 5 اور 6 مئی کو چینی اور انڈین فوجوں کے درمیان ہاتھا پائی ہوئی تھی۔ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں پاکستان کے، انہوں نے کہا کہ اگر انڈیا نے متنازع علاقہ میں تعمیرات کا سلسلہ جاری رکھا تو پھر خطے کے امن و استحکام کو شدید خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے ساتھ جو انڈیا ہے وہ کوئی نہ کوئی جو انگیج رکھنے کے لیے کھیل کھیلتا رہتا ہے اور الزام پاکستان کے سر پہ وہ لگا دیتا ہے۔ انڈیا اور چین کا سرحدی تنازع بہت پرانا ہے۔ 1962 کی جنگ کے بعد یہ مزید پیچیدہ ہو گیا۔ انڈیا اور چین کے درمیان 3488 کلومیٹر کی مشترکہ سرحد ہے۔ یہ سرحد جموں کشمیر، ہماچل پردیش، اتراکھنڈ، سکم اور اروناچل پردیش میں انڈیا سے ملتی ہے، اور اس سرحد کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مغربی سیکٹر یعنی جموں کشمیر، مڈل سیکٹر یعنی ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، اور مشرقی سیکٹر یعنی سکم اور اروناچل پردیش۔ انڈیا اور چین کے درمیان سرحد تاحال مکمل بند تو نہیں ہوئی۔ جس ملک کا جس علاقے پر قبضہ ہے اسے LAC کہا گیا ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول۔ تاہم دونوں ممالک دوسرے کے علاقے پر اپنا علاقہ ہونے کا دعویٰ کریں جو کشیدگی کا باعث بنا ہے۔ انڈیا مغربی سیکٹر میں اقصائی چین پر اپنا دعویٰ کرتا ہے، لیکن یہ خطہ اس وقت چین کے کنٹرول میں ہے۔ سن 1962 کی جنگ کے دوران چین نے اس پورے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ چین مشرقی سیکٹر میں اروناچل پردیش پر اپنا دعویٰ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ یہ جنوبی تبت کا ایک حصہ ہے۔ چین تبت اور اروناچل پردیش کے مابین میک موہن لائن کو بھی قبول نہیں کرتا۔ دوستو، جس طریقے کے ساتھ بھارت نے کشمیریوں کو لاک ڈاؤن میں رکھا ہوا ہے اور کشمیر میں خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے، اور بھارت مسلسل مسلمانوں کا جینا جو ہے اس نے ہندوستان کے اندر بھی جو ہے نا وہ مشکل سے مشکل کرتا جا رہا ہے۔ اپنے ہی ملک کے رہائشی جو مسلمان ہیں ان کی شہریت کے اوپر بھی سوالات اٹھا دیے ہیں۔ ان حالات میں یہ جو لداخ والا معاملہ ہے، اس میں اگر ہم انٹرنیشنلی دیکھیں، انٹرنیشنلی جو بھی معاملات ہیں، اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ لداخ جو ہے یہ کشمیر کا حصہ ہے، اور کشمیر جو ہے وہ نیچرلی پاکستان کا حصہ ہے۔ چونکہ ان کی وہاں پر سرحد ہے انڈیا اور کشمیر کی، اس لیے کشمیر کی کشمیر پر انڈیا پر جو ہے وہ پریشر چائنا کا زیادہ ہے، اس لیے چائنیز فوجیوں نے ان کی درگت بنائی ہے۔ بہرحال اللہ پاک بہتر کرے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔